السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں ناولز ساؤنڈ کلاؤڈ، نیارم السمیرہ حمید، ایپیسوڈ 6۔ اسی دوران ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جو کافی بڑی صورت اختیار کر گیا۔ اسے اور اس کے چند کلاس فیلوز کو یونیورسٹی کے ایک دوسرے گروپ نے اپروچ کیا۔ وہ مانچسٹر میں اپنی نئی کلاسز کے شروع ہونے کے سلسلے میں ایک پارٹی کا اہتمام کر رہے تھے، اور پارٹی کے انتظامات کے لیے انہوں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ہی موقع دیا تھا تاکہ وہ چند گھنٹوں میں کچھ زیادہ پوائنٹس کما سکیں۔ اس کے کلاس فیلوز نے ہاں کہا تو اس نے بھی ہاں کہہ دیا۔ انہیں پارٹی کے سارے انتظامات دیکھنے تھے، ڈیکوریشن سے لے کر سرونگ تک۔ پارٹی ان میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے لان میں تھی۔ جہاں یہ گھر تھا وہاں سے باقی گھر کافی دور دور تھے، جن کے آگے سڑکیں کھلی اور کشادہ تھیں۔ سر شام ہی ان سب نے پارٹی کے لیے ابتدائی سیٹنگ مکمل کر لی۔ باقی ان کا کام میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھنا تھا جو ذرا ہٹ کر الگ سے لگی تھیں۔ انہیں ہر فرد کو الگ الگ انہیں پیش کرنا تھا۔ تم شکل سے بہت زیادہ پاکستانی لگتی ہو۔ ایرک اور اس کے دوسرے دوست اسے تشویش سے ایسے دیکھنے لگے کہ اس کو تشویش ہونے لگی۔ وہ سب پارٹی کے انتظامات دیکھنے آئے تھے۔ میں ہوں بھی پاکستانی، وہ برا مان گئی۔ نہیں، ہمارا مطلب ہے وہ سب ذرا ڈرتے ہیں، ذرا کچھ زیادہ ہی ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں؟ کون؟ آج کی پارٹی میں آنے والے زیادہ تر اسٹوڈنٹس۔ وہ کافی زیادہ گول مول سی باتیں کر رہا تھا۔ انہیں پاکستان فوبیا ہے کیا؟ نہیں، ہاں شاید۔ یہ اخبارات، ٹی وی، میڈیا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ جو کچھ اخبارات میں کہا جاتا ہے اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ اور تم تو ہو بھی مسلم۔ پلیز ایسے برا نہ مانو، دھماکوں سے ڈر لگتا ہے انہیں۔ دھماکوں سے ڈر لگتا ہے؟ میں مسلم ہوں، آخر کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ مجھے بھی دھماکوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں تو تمہیں نہیں بتا رہی۔ وہ ایک نہ سمجھ سکی۔ دیکھا، تم برا مان گئی، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ یہاں کون سا دھماکہ ہونے جا رہا ہے؟ مطلب کچھ ہوگا نہیں تو ڈرنا کیسا؟ کچھ ہونے کا خطرہ ہے یہاں پر؟ کوئی بلاسٹ؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ میں تو تمہیں صرف بتا رہا ہوں۔ ان میں سے زیادہ تر کے انکل اور فادرز پولیس میں ہیں، بس ایسے ہی بتا رہا ہوں، ایسے پریشان نہ ہو۔ امرہ کا سر چکرانے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو مجھے؟ ایسے ہی تم سے باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ ایسے باتیں شیئر کرتے ہیں؟ تم سب مجھے شک سے گھور رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں دھماکہ کروں گی؟ میں؟ کیا مذاق ہے یہ؟ ایسی تو کوئی بات نہیں کی ہم نے۔ تم کیا سے کیا سوچ رہی ہو؟ ہاں، سیدھے سیدھے یہ بات نہیں کی، پر جو کی ان کا مطلب خوفناک ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا تو ابھی سے رنگ اڑ گیا ہے۔ ابھی سے مطلب؟ اس کا رنگ واقعی اڑ گیا تھا۔ وہ گڑبڑا گئے۔ مطلب ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں۔ ایسی خطرناک باتیں کرتے ہو تم سب؟ مجھے تمہاری باتیں پسند نہیں آئیں۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی اور اندر سے سہم بھی گئی، یعنی اگر ذرا سی بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی تو یہ لوگ صاف صاف اس پر الزام لگا دیں گے، پولیس۔ اور پھر لان میں ایک طرف اونچائی پر ڈی جے کا انتظام کیا گیا تھا، جیسے کلبز میں ہوتا ہے۔ ڈی جے نے والیوم بڑھا دیا اور ساؤنڈ چیک کیا، جو خطرناک حد تک تیز تھا۔ اندھیرا گہرا ہوا، نیلی، پیلی، ہری، لال ٹوسٹ لائٹس حرکت کرنے لگی، سب آنے لگے۔ انہوں نے میزوں پر پہلے سے ہی سافٹ ڈرنکس رکھ دی تھیں۔ 2 گھنٹے بعد انہیں کھانے کی چیزیں رکھنی تھیں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا۔ ان سب نے مل کر میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھ دیں۔ ڈی جے نسبتاً ہلکی آواز میں میوزک کے ساتھ تجربات کر رہا تھا، جو امرہ کو کافی پسند آئے۔ وہ گلاسوں کی ٹرے رکھنے جا رہی تھی کہ ایرک نے اسے آواز دی۔ وہ اس کے قریب جا ہی رہی تھی کہ ایک زوردار، دہشت ناک دھماکہ ہوا، اتنا زوردار کہ کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔
امرا بری طرح لڑک کر گر گئی۔ اسی دھماکے کے ساتھ شیشے ٹوٹنے کی آوازیں اور کچھ انسانی چیخوں کی آوازیں بھی آئیں۔ پورے 1 منٹ تک سناٹا رہا۔ امرا زندگی میں کبھی اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی جتنا اس دھماکے سے ہو گئی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی اور اس نے آس پاس نظر دوڑائی۔ دوسرے کچھ لوگ بھی اٹھ چکے تھے اور کچھ اٹھ رہے تھے۔ یہ ایک خوفناک منظر تھا، اس لیے نہیں کہ وہاں دھماکہ ہوا تھا، بلکہ اس لیے کہ سب اسے گھور رہے تھے۔ اس نے جینز پر لمبی سی قمیض پہن رکھی تھی، اور ایرک نے ہی کہا تھا کہ سر ڈھانپ کے کام کرنا ہے، تو اس نے اسکارف کو بھی اچھی طرح سے اوڑھ لیا تھا۔ امرا کو پہلے یہ صرف اپنا وہم لگا کہ سب ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس نے گردن گھمائی تو وہم لگنے والا خیال 100% خوف میں بدل گیا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر جمے اسے ہی دیکھ رہے تھے، گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ "You do those!" اتنی سی بات سے کسی نے اس کے سر پر دوسرا دھماکہ کیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے ذہن میں 9/11، لندن کے دھماکے، اخبارات، ٹی وی چینلز کی خبریں، ڈاکومنٹریز گڈ مڈ ہو کر چکرانے لگیں۔ دہشت گرد، "You do this!" دہشت گرد، کیوں؟ اس کا سر چکرانے لگا۔ دہشت اس کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ اٹک اٹک کر ہونٹ ہلانے لگی۔ آواز اس کے ہونٹوں سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی بول ہی نہیں سکے گی۔ اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا، ویسا ہی زوردار۔ ان سب نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ وہاں موجود ساری چیزیں گریں۔ شیشے کے چھوٹے ٹکڑوں کی ایک بوچھاڑ آندھی کی طرح آئی۔ پیچھے کھڑے سب کے سب لڑکے لڑکیاں گر گئے اور کراہنے لگے۔ اس طرف کافی اندھیرا تھا، لیکن ان کی چیخیں اور کراہیں سنی جا سکتی تھیں۔ اس بار امرا گری نہیں، کھڑی رہی، اور کافی دہشت ناک انداز لیے کھڑی رہی۔ ایک دم سے فضا میں پولیس سائرن اور فائر بریگیڈ سائرن کی آوازیں گونجی۔ پیچھے کہیں زوردار آگ بھڑکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ "اس نے ایک بم اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے!" کسی نے چلا کر اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ سب سہم کر دور ہونے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ایسے ہو رہا ہے جیسے اسے نظر آ رہا ہے۔ پولیس سائرن کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ اس کی نحوست تھی کہ مانچسٹر میں ایک اسٹوڈنٹ پارٹی میں دھماکے ہو گئے، اور اس جگہ امرا موجود تھی۔ کھڑے کھڑے اس نے کل کے اخبارات میں اپنی تصویر دیکھ لی، ٹی وی پر نیوز کا اندازہ لگا لیا، عدالت میں خود پر کیس چلتا دیکھ لیا۔ اس کے حق میں چند ہزار مسلم ریلی نکال رہے ہیں، پھر عدالت میں اپنا فیصلہ سنا رہی ہے، اور اس کے گھر والے اسے لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ اور معصوم ہوتے ہوئے بھی یورپین میڈیا دہشت گرد ثابت کر رہا ہے۔ اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو مر جائے گی۔ اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا۔ وہ حلق کے بل چلانے لگی، پاگلوں کی طرح۔ "میں نے کچھ نہیں کیا!" 1 سیکنڈ میں یہ بات وہ 20 مرتبہ کہہ گئی۔ ساتھ چلاتی رہی۔ 400-500 اسٹوڈنٹس کا گروپ ادھر ادھر اسے دیکھتا رہا۔ "سن رہے ہو تم؟ میں نے کچھ نہیں کیا!" وہ پوری قوت سے چلائی، ساری ہمت جمع کر کے، پورا زور لگا کر۔ وہ ویسے ہی کھڑے رہے جیسے کوئی اسٹیج شو دیکھ رہے ہوں۔ تمہارا میڈیا، تمہارے ٹی وی چینلز، اخبارات جھوٹ بولتے ہیں۔ پاگل ہو تم سب، پاگل بناتے ہو دنیا کو کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ ہم دہشت گرد ہیں یا تم؟ ہم نہیں ہیں، تم ہو۔ تم نے دنیا میں فرسٹریشن کو بڑھایا ہے۔ تم ہو خرابی کی جڑ۔ اتنی بے وقوف نہیں ہوں میں کہ تم مجھ پر الزام لگا کر مجھے اندر کروا دو۔ میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ دہشت گرد نہیں ہوں میں، نہیں ہوں۔ پھر ایک دم سبزے پر بیٹھ کر وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، اور اونچی پولیس اور فائر بریگیڈ کے سائرن بند ہو گئے۔ پارٹی میں صرف اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سب جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ اب وہ ایسے کھڑے تھے جیسے ہارر مووی دیکھ رہے ہوں۔ "یہ سب تمہارے ساتھ پریکٹیکل جوک کر رہے ہیں!" آواز کچھ جانی پہچانی تھی۔ اس نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا۔
اسے ذرا سا دور اندھیرے میں ایک کرسی پر آلیان بیٹھا کاکٹیل سے لطف اندوز ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے یہ بات اتنے سکون سے کی جیسے وہ خاموشی سے بیٹھا اوپر دیکھ رہا ہو۔ پریکٹیکل جوک؟ وہ کئی لحظے سناٹے میں رہی اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس حد تک کوئی عملی مذاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے دھماکے کے بعد انہوں نے تمہیں خود ہی بتا دینا تھا، یہ سینئرز ہیں اور جونیئرز کے۔ شٹ اپ! اس نے دھاڑ کر انگلی اٹھا کر آلیان سے کہا۔ پھر وہی انگلی ہوا میں لہرا کر اس نے وہی شٹ اپ پوری قوت سے چلا کر ان سب کو کہا، تم لوگ انگریز، گورے، دنیا پر حکمرانی کرنے والے، جو جی میں آئے کرنے والے، ہمیں غلام سمجھ رکھا ہے۔ جب جی میں آیا مذاق بنا لیا ہمارا، جب جی میں آیا غلام بنا لیا۔ کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ پہلے ہمارے ملک میں آئے، پھر ہم پر راج کیا، ہماری تذلیل کرتے رہے اور اب ہمیں دہشت گرد بنا رہے ہو۔ ہم سے حسد کرتے ہو تم سب۔ ہم زندگی میں آگے نہ نکل جائیں، تم سب سے آگے نہ نکل جائیں۔ گالی اور گنتی کے لیے ہر انسان اپنی مادری زبان استعمال کرتا ہے کا مصدق وہ روانی سے چلا کر اردو میں ان پر برس رہی تھی۔ آلیان ساتھ ساتھ انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا۔ تم انگریز، گورے ہمارے ملک میں آئے، ہم نے تمہاری میزبانی کی، تمہیں بادشاہ بنایا، جاتے ہوئے تمہیں کوہ نور تحفے میں دیا۔ آلیان اپنی مرضی کا ترجمہ کر رہا تھا، اسے اور بھڑکا رہا تھا۔ امرہ کے پاس آلیان سے نمٹنے کا وقت نہیں تھا۔ تم لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ کیا سمجھتے ہو خود کو؟ بہت بڑی توپ قوم ہو تم سب، نیک شریف پڑھے لکھے، اور ہم جاہل، گوار، دہشت گرد۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، تم اور تمہاری گندی سیاست نے مل کر اسے دہشت گرد بنایا ہے۔ ایک نامولود بچہ بھی دہشت گرد ہے اگر وہ مسلمان ہے تو؟ امرہ کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کے اس جلال کے عالم میں کسی میں بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ بول سکے یا اس کے قریب آ سکے۔ آلیان خاموش ہو گیا۔ اس نے کوئی ترجمہ نہ کیا۔ ٹرانسلیشن پلیز، کسی کونے سے آواز آئی۔ جوک کرنے کے لیے تمہیں یہی جوک ملا؟ خود تم نے گوینٹانامو بے میں کیا کیا؟ وہ امریکی تھے، آلیان بولا۔ وہ ظالم تھے، ظالم کسی قوم سے نہیں ہوتا، اور یہ سب بھی ظالم ہیں، اس نے ہاتھ لہرا کر کہا۔ آنسوؤں کا دریا اس کی آنکھوں سے بہنے لگا۔ ٹرانسلیشن پلیز، آواز پھر آئی۔ امرہ نے قہر آلود نظر سب پر ڈالی اور اس بار انگلش میں بولی، اس مذاق سے اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا، اگر میں مر جاتی۔ اتنا گھٹیا مذاق! تم سب لوگ اتنے ظالم ہو کہ مذاق بھی اتنا ظالمانہ سوچا۔ تف ہے تم پر، کتنے چھوٹے ہو تم سب، اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو اور یہ سب سیکھتے ہو۔ گندے ہو تم، جاہل۔ تم نے میری بے عزتی کی ہے، مر جاؤ سب کے سب تم۔ اتنے پوائنٹس تم نے دھماکوں پر لگا دیے، اگر وہی پوائنٹس تم… کوئی پوائنٹ نہیں لگا، وہ تو ایسے ہوئے ہیں۔ ڈی جے نے بٹن دبایا اور ایک اور زوردار دھماکہ ہوا، یعنی وہ ساؤنڈ چھوڑ رہا تھا۔ اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، کس قدر ٹیلنٹڈ تھے۔ اور وہ سب جو شیشے کی کرچیاں اڑ کر آئی تھیں، وہ ہارڈ کرسٹل شیٹ کی تھیں۔ امرہ نے شدید غصے میں اپنے قریب ہی گرا ہوا ایک گلاس اٹھا کر ڈی جے کی طرف اچھالا۔ انگلیاں ٹوٹ جائیں تمہاری، بہرے ہو جاؤ تم۔ ریلیکس، کافی ہو گیا، چلو اب بس کرو، آلیان نے نرمی سے کہا۔ اسے اور غصہ آیا۔ بکواس بند رکھو تم اپنی۔ اس کی آواز ڈی جے کے کیے دھماکے سے زیادہ دھماکہ انگیز تھی اس بار۔ اس نے ایک بار پھر سب پر نگاہ ڈالی۔ بے عزتی کے احساس سے اس کا سارا وجود جھلسنے لگا، اور جیسا کہ یہاں آنے سے پہلے وہ دھاڑیں مار مار کر روتی رہی تھی، تو سب ہی دھاڑیں اس کے اندر پھر سے جاگ اٹھیں۔ وہ گھاس پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر ان سب دھاڑوں کو آواز لگا کر رونے لگی۔ سب نے دور سے ہی اس کے گرد گھیرا بنا لیا۔ کسی نے بھی اتنی جرأت نہیں کی کہ شیرنی بنی امرہ کے پاس آئے اور اسے چپ کروائے۔ عملی مذاق تھا، کچھ زیادہ ہی عملی ہو گیا تھا۔ اب وہ رو رہی تھی
اور وہ سب شرمندہ شرمندہ سے اسے سن رہے تھے۔ آلیان اٹھا اور چل کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مذاق کچھ زیادہ ہی ہو گیا نا؟ ان کی غلطی ہے، انہیں معاف کر دو۔ وہ بدستور ہچکیاں لیتی رہی۔ پلیز انہیں معاف کر دو، پلیز۔ اس نے سالوں تڑپ تڑپ کر چھپ چھپ کر روتی رہی آنکھوں کو اٹھا کر آلیان کو دیکھا۔ آلیان وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں 2 آنکھوں میں اتنی تڑپ، تکلیف، دکھ اور غصہ سمٹا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سیاہ مشرقی آنکھیں دیکھی تھیں۔ ان مشرقی آنکھوں میں طیش اور شکوے کے ایسے بادل نہیں دیکھے تھے۔ وہ اسے شکایت سے دیکھ رہی تھی۔ اردو بولنے والا، نام سے مسلمان لگنے والا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ آلیان چپ کا چپ رہ گیا۔ اس کی بھوری آنکھوں نے اس سے بھرپور شکایت کی۔ اسے ان 2 سیاہ آنکھوں کے اتنے قریب نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ اب اگر وہ ایسا کر چکا تھا تو اس کا انجام اسے ہی بھگتنا تھا، اکیلے۔ عشق مجازی کا اگر کوئی لارڈ کا نام ہوتا تو وہ محبوب کی آنکھ کا طیش ہوتا، اور اگر روتی ہوئی اندھیری آنکھوں کا کوئی لارڈ کا نام ہوتا تو وہ امرہ ہوتا۔ آلیان کو یہ یاد کرنے میں دقت ہوئی کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اس سے بھی زیادہ دشواری اسے آنکھوں کو آنسوؤں کے پانیوں میں غرق ان آنکھوں سے ہٹانے میں ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور 2 قدم پیچھے کو چلا، اور پھر سے بھاگ پڑنے جیسے انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماسٹر ہالی کلارنٹ پر بسنت رنگ بجا رہے تھے۔ اگلے دن وہ سب باری باری اس کے گھر آتے رہے اور دروازے کے پاس پھول رکھتے گئے۔ رات اس نے ان کا سوری قبول نہیں کیا تھا۔ ڈر کے مارے وہ اندر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کھڑکی میں بیٹھی سب تماشا دیکھتی رہی۔ سب سے بڑا گلدستہ ڈیرک کی طرف سے تھا۔ یہ وہی تھا جس نے امرہ کا انتخاب کیا تھا اس ڈرامے کے لیے۔ پھر ایک لمبا چارٹ ملا جس پر ان سب کے دستخط تھے، اور اس چارٹ پر ایک طرف روتا ہوا موٹے موٹے آنسوؤں والا سوری لکھا تھا۔ چارٹ کے ساتھ ہی وہ ویڈیو بھی بھیجی گئی تھی جو کل رات بنائی گئی تھی۔ اس نے وہ ویڈیو دیکھی اور اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ واقعی وہ ایک مکمل عملی مذاق تھا۔ ان سب کے تاثرات کمال کے تھے۔ اس نے وہ ویڈیو لیڈی مہر اور سادنا کو بھی دکھائی۔ وہ لوٹ پوٹ ہو کر بار بار ویڈیو چلا کر دیکھتی رہیں۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ کام کرنے کے لیے جتنے بھی لوگوں کا گروپ وہاں موجود تھا، ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا جانا تھا۔ وہاں موجود سبھی اسٹوڈنٹس مانچسٹر یونیورسٹی میں پچھلے 4 سال سے پڑھ رہے تھے، اور یہ ایک روایت ہی تھی کہ ہر سال کچھ نہ کچھ کرتے تھے۔ لیکن امرہ کے ساتھ مذاق کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا۔ اس واقعے سے اتنا ہوا کہ وہ یونیورسٹی میں کافی مقبول ہو گئی۔ اس کے کافی سے زیادہ اسٹوڈنٹس دوست بن گئے۔ جو اسے دیکھ لیتا رک کر اس کا حال احوال ضرور پوچھتا، اسے کافی، لنچ کے لیے بلاتے، کوئی نہ کوئی اس کی مدد کے لیے تیار رہتا۔ کچھ اسٹوڈنٹس مانچسٹر کے ہی رہنے والے تھے۔ وہ اسے اپنے گھر شام کی چائے یا ویکینڈ پر ڈنر پر مدعو کرتے۔ اس کے رونے دھونے کا ان سب فنکاروں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اسے ننھی منھی بچی کی طرح ٹریٹ کرتے کہ بیبی چاکلیٹ کھا لو، آئس کریم کھا لو، اچھا یہ لو باربی، چلو 2 لے لو، بس رونا نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اسٹے ٹیون فار نیکسٹ ایپیسوڈ، جس میں آپ جان سکیں گے کہ امرہ کے نئے دوست کیسے بنے۔ اللہ حافظ۔